بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس، یہ آپ کے بلاک 1 کا لیکچر نمبر 6 ہے، اور آج ہم اس لیکچر میں یونٹ نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 5 ایک پوئم ہے جس کا نام ڈیفوڈلز ہے۔ ڈیفوڈلز کو اردو میں ہم آبی نرگس کے پھول کہتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو کہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے۔ اس نظم میں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اردو میں سینٹرل آئیڈیا بتاتا ہوں، اور پھر ہم اس کی سمری کی طرف چلیں گے، کیونکہ بیسیکلی جو آپ کے پیپر میں اس چیپٹر یا اس یونٹ سے ریلیٹڈ کویسچن آتا ہے وہ ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ نے پوئم میں سے کوئی ٹرانسلیشن نہیں کرنی۔ یہاں آپ کو آپ کی بک میں 2 پوئمز ہیں، اور دونوں پوئمز کی سمریز آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے کویسچن آنسرز آنے چاہیے۔ ان میں جو امپورٹنٹ ورڈ سینونیمز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ سینٹینسز ہیں تو وہ بھی آپ کو آنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پوئم میں اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے۔ بیسیکلی دس پوئم از ٹریبیوٹ ٹو نیچر۔ ولیم ورڈزورتھ نے، چونکہ یہ پوئٹ آف نیچر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ولیم ورڈزورتھ، تو اس نے نیچر کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس اس پوئم کے اندر شیئر کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں سیر تفریح کے لیے جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی سسٹر تھی، اور یہ دونوں افراد چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر آن پہنچے جہاں ایک جھیل موجود تھی، اور اس جھیل کے کنارے پر اس میں کافی زیادہ تعداد میں ڈیفوڈلز فلاورز اگے ہوئے تھے۔ یہ ان پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور کافی دیر تک اس نے وہاں ان پھولوں کے پاس ہی وقت گزارا، اور اس سے اسے ایک ایسی لازوال خوشی ملی کہ اس نے بعد میں یہ نظم تحریر کی اور اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ اردو میں تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے بعد اب مین یہاں پر ہے اس کی سمری۔ تو 9th کلاس میں تھوڑا سا آپ کو سمری سے ریلیٹڈ گائیڈ لائن دینا چاہوں گا کہ سمری ہوتی کیا ہے۔ بیسیکلی سمری خلاصے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی جو مین آپ کے پاس کوئی اگر ٹاپک ہے اور آپ اسے ایک طرح سے کنڈینس کر کے اسے اس کا جو سائز ہے اس کو کم کر کے، اس کے ورڈز کی جو نمبر ہے اسے کم کر کے کچھ اس طرح سے پیش کریں کہ وہ مکمل طور پر اس بڑی تحریر کی نمائندگی کرتا ہو۔ اور خلاصے سے آپ اردو میں بھی واقف ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم اسے انگلش میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہیں تو ایسے کیا جا سکتا ہے: سمری از اے کنڈینسڈ ورژن آف اے لارجر پیس آف رائٹنگ، یعنی کہ رائٹنگ کا ایک جو لارجر پورشن یا پیس ہوتا ہے اس کے کنڈینسڈ ورژن کو سمری کہا جاتا ہے، اور یوزلی 1/4 آف دی اوریجنل، یعنی کہ اوریجنل جو رائٹنگ ہے اس کا 1/4 ہوتا ہے، یعنی 1/4 پارٹ آپ اس کو کہتے ہیں، چوتھا حصہ۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس 40 لائنز ہیں، 40 لائنوں پر مشتمل کوئی تحریر ہے، تو آپ نے اسے 10 لائنز میں کنورٹ کرنا ہے۔ بیفور رائٹنگ اے سمری، ایک سمری لکھنے سے پہلے ون ہیز ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹاپک، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ٹاپک دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مین آئیڈیاز اور میجر سپورٹنگ ڈیٹیلز جو کہ پوئم کے اندر سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور آل دی انفارمیشن ان دا سمری شوڈ بی پیرافریزڈ
into 1 or 2 paragraphs. آپ نے اس سمری کو 1 یا 2 پیراگرافس میں مکمل کرنا ہوتا ہے. اور بیسیکلی اس میں آپ کو کنسائز رائٹنگ کرنی ہوتی ہے اوریجنل ورک سے ریلیٹڈ، اور زیادہ تر آپ کو اپنے ورڈز کا استعمال بھی کرنا چاہیے. تو بیسیکلی جو آپ کے پیپر میں آپ کو یہ سمری لکھنی ہے، تو اس کے لیے جو ابھی میں آپ کو ایک فارمیٹ ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا جائے گا، تو آپ کو اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ نہیں کرنا، بہت زیادہ لانگ نہیں لکھنا. میکسیمم آپ کے جو ورڈز ہیں، آپ یعنی کہ نمبر آف ورڈز جو آپ کے ہونی چاہیے وہ 100 ورڈز تک ہونا چاہیے. 100 ورڈز یعنی کہ 100 الفاظ کے آگے پیچھے آپ کی سمری ہونی چاہیے، بہت زیادہ لانگ نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ کو کوئی کوٹس نہیں لکھنے چاہیے. تو 9th کلاس اب ہم اپنے موجودہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کو اس کی سمری ڈکٹیٹ کروں گا. اس کے بعد یہ ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی جائے گی، تو آپ اس سے پہلے غور سے سنیں، سمجھیں، اور پھر ویڈیو میں اس کو دیکھ کر تو آپ نے اسے اپنی نوٹ بکس میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلے ڈیفوڈلز کی آپ ہیڈنگ دیں گے، اس کے نیچے ولیم ورڈزورتھ کا نام لکھا جائے گا جو کہ اس کا پوئٹ ہے، اور اس کے بعد ایک آپ ہیڈنگ دیں گے دی پوئٹ، یعنی جس میں شاعر کا آپ حوالہ دیں گے. نارملی آپ کو یہاں 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو ریفرنس، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ پوئٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کو ایک دو باتیں آپ جانتے ہیں، یا جو 1-2 باتیں آپ کو لکھنی چاہیے وہ. پھر اسی طرح کانٹیکسٹ ٹو مینس کہ یعنی آپ اس نظم کے بارے میں بتائیں کہ یہ نظم کس طریقے سے لکھی گئی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے. اور پھر ایکسپلینیشن ہوتی ہے جو کہ مین پارٹ آف سمری ہوتی ہے، کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس سمری کے اندر اوور آل آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا اس کی فرسٹ ہیڈنگ دی پوئٹ، اور اس میں ہم لکھیں گے ولیم ورڈزورتھ was born on April 7, 1770 and died on April 23, 1850 in UK means United Kingdom یعنی برٹین. یہ آپ کے پاس ویڈیو میں یہ پورا ٹیکسٹ موجود ہوگا، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ بھی لیجئے گا اور اسی طرح ہی لکھیے گا جیسے یہ لکھا ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ولیم ورڈزورتھ 7 اپریل 1770 کو پیدا ہوا، اور 23 اپریل 1850 کو UK میں اس کا انتقال ہوا، اور پیدا بھی یہ برطانیہ UK میں ہوا. اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ ہماری ہے سمری، اور سمری کو کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ سٹارٹ میں 2 لائنز میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اینڈ میں کنکلوژن دیا گیا ہے، یعنی نتیجہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. سمری سٹارٹ کرتے ہیں. دس پوئم واز انسپائرڈ بائی این ایونٹ، یہ نظم ایک واقعہ سے متاثر ہو کر لکھی گئی. آن اپریل 15, 1802 15 اپریل 1802 کو جو پیش آیا. یہ نظم 15 اپریل 1802 کو پیش آنے والے ایک واقعہ سے متاثر ہو کر لکھی گئی. ان وچ، جس واقعہ کے اندر ورڈزورتھ اینڈ ہز سسٹر ڈوروتھی، ورڈزورتھ اور اس کی بہن ڈوروتھی کیم اکراس اے لانگ بیلٹ آف ڈیفوڈلز، ڈیفوڈلز کی ایک لانگ بیلٹ کے پاس آئے، یا ان کا سامنا ڈیفوڈلز کی ایک لانگ بیلٹ سے ہوا. دا پوئٹ ڈسکرائبز اے پلیزنٹ ایکسپیرئنس آف ہز لائف، شاعر اپنی زندگی کے ایک خوشگوار تجربے کو بیان کرتا ہے. ہی سیز دیٹ ون ڈے ہی saw، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن اس نے دیکھا اے لارج نمبر آف گولڈن ڈیفوڈلز نیئر دا بینک آف اے لیک، کہ جھیل کے کنارے پر سنہری آبی نرگس کے بہت سارے پھول اگے ہوئے تھے. دیز فلاورز ور موونگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز چیئرفلی، یہ پھول خوشگوار انداز میں بریز میں، ہلکی ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے. موونگ اینڈ ڈانسنگ، لہرا رہے تھے یا اور رقص کر رہے تھے.
چیئرفلی خوشگوار انداز میں. دے ور کاؤنٹلیس اینڈ شائننگ لائک دا اسٹارز ان دا ملکی وے. دے ور کاؤنٹلیس، وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، لا تعداد تھے، ان گنت تھے. اینڈ شائننگ لائک دا اسٹارز ان دا ملکی وے، اور کہکشاں میں چمکنے والے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے. ملکی وے کہکشاں کو کہا جاتا ہے، اور بیسیکلی جو تمام کہکشائیں اس پوری کائنات میں موجود ہیں تو ہر کہکشاں کو ملکی وے نہیں کہا جاتا. ملکی وے اس مخصوص کہکشاں کو کہا جاتا ہے جس کا حصہ ہمارا سولر سسٹم ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہماری زمین اور یہ سورج، چاند وغیرہ جس کہکشاں کا حصہ ہیں اسے ملکی وے کہا جاتا ہے. اور عام جتنی بھی دیگر کہکشائیں ہیں ان میں سے ہر کہکشاں کو گیلیکسی کہا جاتا ہے. He kept on looking at them for a long time. وہ کافی دیر تک ان کی طرف دیکھتا رہا. This sight delighted the poet. اس منظر نے شاعر کو خوش کیا. And it left a great impression on his mind. اور اس سے اس کے ذہن پر ایک بہت زیادہ اس منظر نے اس کے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کیا، یا بہت گہرا اثر اس کے ذہن پر چھوڑا. In his solitude، تنہائی میں، he just recollects that beautiful scene. وہ اس خوبصورت منظر کو یاد کرتا ہے. And it gives him eternal happiness. اور اس سے اسے دائمی خوشی حاصل ہوتی ہے. eternal happiness، دائمی خوشی، لازوال خوشی ملتی ہے اسے. his worries decrease، اس کی فکر مندیاں یا اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں. and his heart is filled with joy، اور اس کا دل خوشی کے ساتھ بھر جاتا ہے. تو یہ 9th کلاس یہاں پر سمری آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے، اور میں نے جتنے کو مشکل ورڈز تھے انہیں پڑھ کر بھی آپ کو بتا دیا ہے اور ان کے میننگز بھی بول دیے ہیں. لیکن آپ نے فوکس کرنا ہے اس کی لرننگ میں، اس کو لرن کرنا ہے، یاد کرنا ہے. تو زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمری لرن بائی ہارٹ ہو، یاد ہو، کیونکہ پیپر میں آپ کو اس کو ایز اٹ لکھنا ہے. اور اس کے ساتھ جو چوائس میں کویسچن ہوتا ہے پیرافریزنگ کا، وہ کویسچن آپ کو اٹیمپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.